بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی جانتی ہیں کہ پینڈیمک کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے ایک دفعہ پھر ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو بند کیا گیا ہے تاکہ ہماری عزیز طالبات اللہ کے فضل و کرم سے اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کا تعلیمی نقصان نہ ہو، اور اس سلسلے میں ہم آپ سے آن لائن کلاسز کے ذریعے آپ کو یہ سہولت فراہم کریں کہ آپ گھر بیٹھ کر لیکچر اٹینڈ کریں اور اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ اس سلسلے میں عزیز طالبات، یہ ہمارا آپ کے ساتھ پہلا رابطہ اور پہلا لیکچر ہے۔ کل ہم کالج میں باقاعدہ فزیکلی ہم نے اپنا لیکچر اٹینڈ کیا۔ آپ لوگوں نے دستور پاکستان شروع کر رکھا ہے، جس کے تحت ہم وفاقی انتظامیہ کے عنوان تک پہنچے ہیں۔ آج ہم نے دستور پاکستان کے تحت وفاقی انتظامیہ کا جائزہ لینا ہے۔ 1973 کے دستور کے تحت آج ہم وفاقی انتظامیہ سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طالبات، انتظامیہ سے مراد حکومت کا وہ شعبہ ہے جو مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے قوانین کو ملک میں نافذ کرتا ہے۔ عام مفہوم میں اس سے مراد صدر اور وزیر اعظم سمیت بے شمار سرکاری ملازمین شامل ہیں جو ملکی نظم و نسق میں حصہ لیتے ہیں، لیکن آئینی اعتبار سے عاملہ یا انتظامیہ سے مراد صدر مملکت، وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہے۔ پاکستان میں 1973 کے آئین کے تحت پارلیمانی نظام حکومت اختیار کیا گیا ہے، جس میں اصل انتظامی اختیارات وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو حاصل ہوتے ہیں، جبکہ سربراہ مملکت محض آئینی سربراہ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں آئین کی معطلی کے بعد جب دوبارہ آئین بحال کیا گیا تو صدر کو بھی کچھ اہم اختیارات حاصل ہو گئے، لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے بعد پارلیمانی نظام از سر نو اپنی حقیقی روح کے مطابق بحال ہو گیا ہے۔ اب ہم وفاقی انتظامیہ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ صدر مملکت۔ وفاقی انتظامیہ کے تحت ہم پہلے صدر مملکت کی حیثیت، ان کی اہلیت اور طریقہ انتخاب کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1973 کے آئین کی دفعہ 41 سے لے کر 48 تک صدر مملکت کے عہدے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئین کی دفعہ 41 کی روح سے صدر سربراہ مملکت ہوگا جو جمہوریہ کی بطور وحدت نمائندگی کرے گا۔ ابتدائی آئین کے تحت صدر محض رسمی اختیارات کا مالک تھا اور تمام امور میں وزیر اعظم کے مشورے کا پابند تھا، لیکن 1985 کی 8ویں ترمیم کی روح سے اسے کئی اہم ثوابدیدی اختیارات حاصل ہو گئے۔ 1997 میں 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر سے زیادہ اختیارات دوبارہ وزیر اعظم کو منتقل ہو گئے، لیکن دسمبر 2003 میں 17ویں ترمیم کے ذریعے اس کی حیثیت پھر سے ایک بااختیار صدر کی ہو گئی۔ لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صدر ایک بار پھر محض آئینی اختیارات تک محدود ہو گیا۔ اب ہم صدر مملکت کی اہلیت کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ عزیز طالبات، صدر کے لیے مندرجہ ذیل اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ مسلمان ہو۔ نمبر 2، اس کی عمر 45 سال سے کم نہ ہو۔ نمبر 3، وہ قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کا اہل ہو۔ نمبر 4، وہ حکومت میں کسی نفع بخش عہدے پر فائز نہ ہو۔ اس کے بعد عزیز طالبات، صدر کا طریقہ انتخاب آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم صدر کے طریقہ انتخاب کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اللہ حافظ۔